جی ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ظاہر ہے ہم آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے ہم شخصیت سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور اتنے ان کی پہلو ہیں شخصیت کے، اتنے خوبصورت پہلو ہیں اور ان میں اتنی وسعت پائی جاتی ہے کہ ایک پروگرام جو ہے وہ ایک پہلو کے لیے بھی کافی نہیں ہوتا، لیکن کوشش کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی کوشش ہماری کاوش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ جتنا ہو سکے ہم یہ سب مل کر جو ہے ان باتوں کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا سکیں، ان کی شخصیت کے جو مختلف در ہیں ان کو کھول سکیں، اور پھر ان سے ہم جو ہے اپنے یہ جو ہمارے کردار کی پختگی ہے اس کے لیے کچھ حاصل کر سکیں۔ تو جی علی بھائی، آج آپ ٹاپک جو ہے ہمارے ناظرین تک پلیز پہنچائیے گا۔ بالکل، ہم نے ابھی گفتگو کا جو آغاز فرمایا قبلہ کے ساتھ امام زین العابدین علیہ السلام اور بیداری اسلامی، اسی کو ہم لے کے آگے کنٹینیو کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے اتنا پستی میں مسلمان گر گئے کہ سامنے فرزند رسول کو دیکھتے رہے اور ان کے اوپر نیزے چلاتے رہے، تلواریں چلاتے رہے۔ وہ کیا عوامل تھے اس کے اوپر ہم نے بات کی ہے، اس کو آگے ہم کنٹینیو کریں گے، اور خدائی منصوبہ کیا تھا کہ وہ انسان کو کس نہج پہ لے کے جانا چاہتا ہے، اور اس نے کس طرح کے رول ماڈل انسان کے سامنے پیش کیے، اور ان دو کے اندر تضاد کیا ہے۔ ان تین نکات کی طرف جو ہے وہ ہم رکھیں گے فوکس، اور انہی میں سے انشاءاللہ تمام چیزوں کو نکالیں گے اور پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ پہلی بات کہ جو خدا نے جو الہی منصوبہ ہے وہ انسان کو اس کی نہج کے تک لے کے جانے کا، کہ ایک الہی انسان بنانے کا، یعنی کہ ایک ایسا انسان جو کہ معرفت خدا میں ڈوبا ہوا ہو، جس کو شناخت ہو دین خدا کی، مجسم مکمل شناخت رکھتا ہو، معرفت کے دروازے اس پر کھلے ہوئے ہوں، اور وہ تمام جو آیات قرآن میں خدا نے نازل فرمائی ان کی وہ تفسیر سمجھ سکتا ہو، اس کے اندر اتنا شعور ہو، کیونکہ وہ وابستہ ہو ایسی شخصیات سے جو خدا نے بنا کے بھیجی ہیں، تاکہ وہ بتا سکیں کہ اس آیت کا کیا مفہوم ہے، یہ کس وجہ سے نازل ہوئی، اور اس سے خدا کی کیا مرضی مقصود ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف بنو امیہ نے اپنی پوری طاغوتی حکومت میں جو رنگ چڑھایا اس کو 6 طبقات کے اندر تقسیم کیا۔ بقول امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 6 طبقات میں، یعنی پہلا طبقہ یعنی جو حکمران، دوسرا طبقہ یعنی جو کہ بھیڑیے ٹائپ لوگ، ظلم کرنے والے، پھر دین فروش لوگ، ان کے اندر جو ان کے مفتی ہیں جو کہ ممبروں سے بیٹھ کے نام اللہ رسول کا لیتے ہیں مگر دین فروشی کرتے ہیں، آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، فتویٰ دیتے ہیں، فتویٰ بھی دیتے ہیں تو قتل حسین کا دیتے ہیں، نام بھی لیتے ہیں تو دین کا نام لیتے ہیں اور دین کو ذبح کرتے ہیں، یہ دین فروش لوگ ہیں۔ پھر دوسرے ہیں جو کہ کتے کی خصلت والے لوگ ہیں، جن کا کام جو ہے وہ فساد ہی کرنا ہے، یا خنزیر صفت لوگ ہیں جن کا کام، ان کا بھی کام ہر اس جگہ پہ حاضر ہونا ہے جہاں پر فساد ہو اور گناہوں میں آلودہ رہنا ہے، اور ایک دوسرے سے چین جھپٹ کے کھانا ہے، یعنی کہ کسی کو نہیں دیکھ سکتے سکون سے، اذیت دینی ہے۔ اور اس کے بعد جو چھٹا طبقہ ہے وہ بیچارے سادہ لوگ ہیں جن کے کم عقائد اور کم جو ہے وہ نالج کی وجہ سے یہ تمام جو لوگ ہیں جو مکار ہیں یہ جو تھا، یہ بنو امیہ نے، یہ معاویہ نے اس رنگ کو حاکم کیا اسلام کے اوپر۔ تو شکل یہ نکل کر آئی کہ سید الشہداء سامنے کھڑے ہیں، کہتے ہیں کہ تم مجھے پہچانو، دیکھو کیا تم نہیں جانتے میں کون ہوں، اور وہ جواب میں تیر برساتے ہیں۔ تو یہ وہ رنگ غالب آیا دین محمدی کے اوپر، اس اسلام ناب کے اوپر جو خدا کی طرف سے پیغمبر کے قلب اطہر کے اوپر نازل ہوا تھا، اس کا رنگ اتنا بگاڑا گیا۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا آج کے دور میں بھی اسی پیٹرن کے اوپر لوگ چل رہے ہیں۔ یہ بڑی مزیدار بات ہے، یہ غور کرنے والی بات ہے۔ بنو امیہ گزر گئی، خاک ہو گئے، مٹ گئے، ان کی قبروں میں بنو عباس نے آگ بھر دی، بنو عباس کی قبریں انہوں نے کھود ڈالی، ظالم کو ظالم نے تہس نہس کر دیا، مگر جو انہوں نے پیٹرن اسلام کا بنایا تھا، جس کو آج بھی تعظیم سے کاتب وحی اور نہ جانے کیا کیا کہا جا رہا ہے، جو کہ رسول کے فرزند کا قاتل ہے، اس کو امیر المومنین کہا جا رہا ہے، کیا لوگ اس پیٹرن پہ آج بھی قائم ہیں؟ کیا ابھی بھی سادہ لوگ موجود ہیں؟ کیا ابھی بھی اتنے بے وقوف لوگ موجود ہیں جو کہ یزید جیسے ظالم کو امیر المومنین کہہ رہے ہیں، یا اس کے باپ طاغیہ کو آج بھی کاتب وحی کہہ رہے ہیں؟ حیرت ہے، ثم حیرت ہے، عجیب ہے۔ تو اس
جو امام زین العابدین علیہ السلام نے اس کے مقابلے میں در مقابل طاغوت بیداری اسلامی کا احیاء کیا، اس کو جاری کیا ان خطبات کے ذریعے سے اور عزاداری کے ذریعے سے، اس سے بڑی تبدیلی آپ جتنی بھی جگہوں پر آل محمد کے ماننے والے دیکھتے ہیں۔ نہیں تو آپ یہ کیا ایسے ہے کہ وہ تبدیلی جو ہے تبدیلی نہیں بلکہ جو اسلامی بیداری تھی وہ صرف ایک مخصوص طبقے تک نہیں ہے، ابھی بھی لوگ ایسے ہیں جو جن کو آپ سادہ لوہی کا نام دے دیں یا آپ کچھ بھی کہہ لیں، جو بھی بلیو کرتے ہیں اسی کاتب وحی ہونے پر اور اسی چیز کو جو ہے وہ پروموٹ بھی کرتے ہیں۔ ہر سال ہر لحظے انہی میں سے حق شناس لوگ آگے بڑھتے ہیں اور محمد وآل محمد کے مکتب میں شامل ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگوں کو آپ جن لوگوں سے کہیں وہ جانتے ہوں گے، ہزارہ پروپیگنڈے کے باوجود، ہزارہ لاکھوں کروڑ ڈالر خرچ کرنے کے باوجود بھی حق شناسی ختم نہیں ہوتی انسان کے اندر، کیونکہ انسان کو خدا نے فطر اللہ پہ خلق کیا ہے اور وہ خدا نے اس کی ایک فطرت بنائی ہے، وہ اپنے رب کو ضرور ڈھونڈتا ہے۔ اس کو لاکھ اس کے اوپر تہرے پردے ڈالے جائیں، اس کے اوپر کتنی ڈبیس جو ہے وہ تہیں لگائی جائیں، مگر وہ خدا کو ڈھونڈنے سے باز نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، اس میں سے 100 میں سے اگر 10 لوگ بھی اور 100 میں سے 2 لوگ بھی، 100 میں سے 1 آدمی بھی اگر لبیک کہتا ہے، کم از کم حق شناسی کا جو راستہ ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوا۔ اور ہر سال ہم دیکھتے ہیں محرم اس کے لیے عروج ماہ ہے، مطلب محرم سال کا وہ مہینہ ہے جس سے کام شروع ہوتا ہے، اسی کو خدا نے پہلا مہینہ قرار دیا۔ اسلامی بیداری شروع ہوتی ہے جیسے ہی سال کا پہلا دن آتا ہے، خدائی جو ہے نقارہ بج جاتا ہے اور لوگ جو ہے جوگ در جوگ خدا کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی جو تاثیر ہے، جو ان کے علوم کی روشنی ہے، اس لائٹ کے اندر جو ہے رائٹ بات دیکھتے ہیں۔ تو یہ عام بات نہیں ہے۔ کیوں کروڑوں روپے، کیوں کروڑوں ڈالر کا بجٹ لگایا جاتا ہے محرم کو روکنے کے لیے؟ کیوں فساد کرائے جاتے ہیں؟ کیوں لوگوں پہ فائرنگ کرائی جاتی ہے؟ کیوں بم دھماکے کرائے جاتے ہیں؟ کیوں اتنی پلاننگ ہے؟ کس بات کا خوف ہے؟ کیوں ڈر رہے ہو؟ اگر ایک قوم رو رہی ہے تو اس کے رونے سے تمہیں کیا خوف ہے؟ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم حق پہ ہو اور تم صحیح ہو تو تمہیں اس چیز کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ صحیح ہے جس کو تم جانتے ہو کہ اس سے حق شناس لوگوں کے اوپر جو کہ ابھی تک تمہاری صفوں کے اندر بیٹھے ہیں وہ نکل کے سامنے آئیں گے، اور اس میں کوئی شیعہ سنی اور مسلمان غیر مسلم کی بات نہیں ہوگی، حق اور باطل کی بات ہوگی۔ جہاں پہ حق اور باطل کی بات ہوگی وہاں ہندو بھائی بھی نکل کے آئے گا، وہاں سکھ بھائی بھی نکل کے آئے گا، وہاں عیسائی بھائی بھی نکل کے آئے گا، ہر قوم و ملت کا آدمی آئے گا اور لبیک یا حسین کہے گا۔ اس سے تم کانپتے ہو، اور بنو امیہ نے جو چہرے کے اوپر نقاب اڑی ہوئی اسلام کی وہ نچ جاتی ہے، اور تمہارے مکروہ چہرے، تمہارے ظالم چہرے، تمہارے کفرانہ چہرے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس سے ڈرتے ہیں کہ ایک سکھ آ کر ان کی جو ہے وہ چہرے کی نقاب اتارے، ایک ہندو آ کے نقاب اتارے، یہ اس مسلمان بنے بیٹھے رہیں۔ یہ اس سے ڈر کے لاکھوں کروڑوں روپے کا فنڈ لگاتے ہیں کہ ان کو روکو، یہ متوجہ کر رہے ہیں، ورنہ ہماری طرف تو کوئی دیکھے گا نہیں، ہمیں تو لوگ مسلمان سمجھ رہے ہیں، ہمیں تو کعبے کا متولی سمجھ رہے ہیں۔ وہ یہ ہر سال سینہ زن دستے اعلان کرتے ہیں، اپنے سینے پر ہاتھ گو کے مار رہے ہوتے ہیں، مگر یہ پڑھ ان کے منہ پہ تماچے رہے ہوتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ تم کعبے کے متولی نہیں، تم خائن ہو، تم کرینے گراتے ہو، تم لوگوں کو وہاں پر کچلوا کے مرواتے ہو، تم خائن ہو۔ وہ اعلان کرتے ہیں ہر سال۔ یہ صرف اور صرف کریڈٹ جاتا ہے سید الشہداء کے عزاداروں پر، جنہوں نے جو ہے بعد کربلا صدیاں گزر گئیں دین کا دفاع کیا ہے، اپنی جانیں دیے، دین کا دفاع کیا ہے۔ سلام ہو ان ماؤں پر، ان عزاداروں پر، ان بزرگوں پر جنہوں نے اپنے جواں سال لال دیے مگر حسین ابن علی کے لال کو فراموش نہیں کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، بالکل۔ اور تھوڑی سی بات جو ہے وہ علی بھائی ذرا اس پکچر کو کلیئر کیجئے کہ جو جب امام زین العابدین کے جو خطبے تھے یا جو ان کا جو بھی اسٹائل تھا، ان کا جو طریقہ کار تھا جس سے وہ بیداری پیدا کر رہے تھے، وہ اس سے کیا اثر ہو رہا تھا لوگوں پر؟ کیا اس میں کتنے قسم کے گروپس بن گئے تھے؟ جب لوگ جمع ہو کر خطبہ سن رہے ہیں، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ فرمائیں، جہاں پر بھی لوگ گزارے جاتے ہیں آل محمد اور منادی کی جاتی ہے کہ خارجی ہیں اور باغی گروہ کو قتل کر کے لائے ہیں اور ان کی عورتوں بچوں کو اسیر کیا ہے، لوگ جمع ہو جاتے ہیں، تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، مگر جب وہ دیکھتے ہیں اتنا کامن سینس تو سب میں ہوتا ہے، جو بغاوتیں ہوئی ہیں، جو یزیدی فوج پہ حملے ہونے شروع ہوئے، لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ یہ باغی نہیں ہیں، یہ خارجی نہیں ہیں، یہ تو اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں، یہ تو محمد رسول اللہ کا خاندان ہے، یہ کیا کر کے لے آئے؟ تو یہ کیوں ہوا؟
دیکھیں کسی بھی جگہ پر تقریر کرنے کے لیے، خطبہ دینے کے لیے بہت سارے جو ہے وہ تقاضے ہوتے ہیں. بعض جگہوں پر انسان کے جسم کا ریلیکس ہونا، اس کی عقل و فہم کا باقاعدہ، یعنی اس کو یہ تھوڑی گلے میں توق پڑا ہوا ہے، کمر میں لنگر ہے، پیر میں بیڑیاں ہیں، سر نیزوں کے اوپر چلائے جا رہے ہیں. یہ ماحول ہے کسی کی علم فہم فراست وہ کہاں سے استعمال کرے گا؟ یہاں پر کامن سینس بھی پک کرتا ہے کہ نہیں، یہ ہم جیسے لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی اور لوگ ہیں، اللہ اکبر، جن پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور یہ خدا کی حمد سے جو ہے وہ دامن تہی نہیں کرتے. یہ اونٹوں کی جو ہے وہ مہار جو بے کجاوا اونٹوں کے اوپر بھی تہجد کی نمازیں ادا کر رہے ہیں. کون لوگ ہیں؟ یہ قلب انسانی کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے. اور وہاں پر جو بھی پھر اس کے دوسرے تقاضے ہوتے ہیں، ایک تقریر کرنے کے لیے چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر سینے کی قوت کے ساتھ، بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اور انسانی ضمیر کو جھنجھوڑا جائے. یہاں سے بیداری کی لہر کا جو ہے وہ اجرا ہوا ہے، یہاں سے عزاداری شروع ہوئی ہے، یہاں سے شروع ہوا ہے. جہاں پر تم کہتے ہو کہ ہم باغیوں کو لائے، اس کے بعد اذان دلواتے ہو، اور ایک جگہ پر کہتے ہو کہ جب کہا کسی نے بنو امیہ کے دربار میں کہ چھوڑ دے بنی ہاشم کو، کتنا قتل کرے گا، کتنا قتل کیا ہے، اب ان کے پاس کیا رہا، تو کہتا ہے کہ بنو امیہ کا طاغیہ کہتا ہے کہ اس وقت تک میری جنگ ختم نہیں ہوگی جب تک اذانوں میں محمد رسول اللہ باقی رہے گا. اور اس وقت محمد رسول اللہ کا سہارا لیتے ہو، مؤذن نے اسے کہتے ہو اندھوں سے کھڑے ہو جاؤ 7 لوگوں سے کہ اذانیں دو. جب وہ اذان دیتے ہیں تو امام نے کہا کہ ہم اپنی فتح کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں شام کے اندر، اللہ اکبر، ہماری فتح کا اعلان ہو رہا ہے اور تیری زبان سے ہماری فتح کا اعلان ہو رہا ہے. یہ تیرے جد ہیں کہ میرے جد ہیں؟ تو ہم کو خارجی بتاتا ہے، باغی بتاتا ہے. تو کہتا ہے کہ میرے سینے میں تلوار کی نوک کی طرح، سنگین یعنی کی طرح یہ نام محمد چبھ رہا ہے. تو اس سے کہاں جان چھڑائے گا؟ یہ خدا نے جو ہے وہ ان کو پیغمبر بنایا، قیامت تک تو یہ سننی پڑے گی. ہے تیری مسجدوں سے اذانیں ہوں گی محمد رسول اللہ کی. تو اگر قیامت تک اگر تمہاری جان تم اس کو سمجھتے ہو کہ تمہیں سینے میں سنگین کی نوک کی طرح چبھ رہا ہے، تو پھر تم بھی جو ہے وہ مومنین کے سینے میں چبھتا ہوا خنجر ہو. تمہیں مومنین بھی نہیں بھولیں گے قیامت تک، یہ بھی تم یاد رکھو، کیونکہ یہ الہی وعدہ ہے کہ وہ طاغوت شکنی کراتا رہے گا ہر نسل سے، ہر روز. کلو یومن عاشورا کلو اردن کربلا، جب صبح ہوگی شروع ہو جائیں گے لوگ تمہاری جو ہے وہ تمہارے مکرو چہرے پر سے نقاب گھسیٹنے کے لیے. یاد رکھو یہی وہ چیزیں تھیں، یہی وہ تمام اسباب تھے جو امام زین العابدین علیہ السلام نے بنو امیہ کے تخت و تاج کو پامال کر دیا. بالکل. جائیں گے ہم ناظرین ایک بریک کی طرف، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ کی فون کالز بھی ہم شامل کر سکتے ہیں اگر آپ بات کرنا چاہیں، کوئی نوحہ یا مرثیہ جو ہے وہ پڑھنا چاہیں اور پرسہ دینا چاہیں، آپ ہمیں فون کالز کر سکتے ہیں جیسا کہ اسکرین پر ہمارا نمبر آ رہا ہوتا ہے. لیکن فی الحال ہم جائیں گے چھوٹے سے بریک کی طرف.